جا رہے ہیں، اور باقی لوگ بھی رمضان میں بالخصوص کوشش کرتے ہیں کہ ہم رمضان میں عمرہ کر لیں۔ یہ اچھی بات ہے، بہت زیادہ ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بار بار حج اور عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ اور اس میں کافی ساری ہم غلطیاں کرتے ہیں۔ اس سفر میں ہمیں علم نہیں ہوتا حج کا، عمرے کا، اور دم پڑ جاتا ہے، قربانی کرنی پڑتی ہے جو ہم غلطی کرتے ہیں اس کے سلے میں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جانے سے پہلے کچھ آداب ہے حج کے اور عمرے کے۔ ادب و آداب میں جو مزہ ہے نا، وہ بے ادبی میں نہیں ہے۔ پیر کا ادب، استاد کا ادب، نماز کا ادب، حج کا ادب، تو جو با ادب ہے وہ با مراد ہے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ آداب کیا ہیں عمرے کے اور حج کے؟ کہ جس کے اوپر قرض ہو پہلے وہ قرض اتارے، ادا کرے۔ کسی کا مال ناحق کھایا ہے تو واپس کرے یا معاف کرا لے۔ پتہ نہ چلے تو پھر اتنا مال غریبوں، مسکینوں، یتیموں، فقیروں میں تقسیم کرے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، جتنی عبادات اس کے ذمہ ہوں وہ ادا کرے، اور توبہ طیب ہو اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے۔ جس کی بغیر اجازت سفر نہیں ہو سکتا یا مکروہ ہے، کراہت ہے، اس چیز کا خیال بہت کم لوگ رکھتے ہیں۔ جیسے ماں ہے، باپ ہے، شوہر ہے، اگر شوہر راضی نہیں ہے تو وہ عبادت ہی نہیں ہے۔ بعض اوقات عورتیں لا علمی میں کیا کرتی ہیں، گروپ ہوتا ہے جس میں محلے کے، علاقے کے رشتہ دار لوگ ہوتے ہیں۔ اب وہ سمجھتے ہیں میں گروپ میں جا رہے ہوں، میری عزت تو کوئی نہیں لوٹ سکتا، لیکن وہ مسئلے سے ناواقف ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، حج کے لیے، عمرے کے لیے، سفر کے لیے محرم کا ہونا لازم ہے، ضروری ہے۔ عورت کے لیے اس کا باپ ہو، اس کا نانا ہو، اس کا شوہر ہو۔ اگر عورت مالدار ہے، اس کا شوہر غریب ہے، تو وہ اپنے شوہر کو ساتھ لے جائے، یہ سب سے افضل ہے۔ اس سے اس کا شوہر بھی راضی ہو جائے گا اور وہ بھی اکیلی نہیں جائے گی۔ بخل نہ کرے، کنجوسی نہ کرے کہ میں چلی جاؤں گی اس میں گروپ میں شوہر کو کیوں ساتھ لے جاؤں۔ اکثر ہمارے پاکستانی معاشرے میں اب یہ رواج عام ہے۔ وہ سمجھتے ہیں دیکھیں جی 2-3 گھنٹے کا سفر ہے اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ہم تو جہاز میں جائیں گے۔ اور وہ اس دور میں تھا، حکم ہوتا ہے، اپنی تشریحات اور اپنی من گھڑت تشریحات اس میں داخل نہیں کرنی چاہیے۔ چھوٹا موٹا سفر ہو تو اس گلی سے اس گلی تک یا قریب تو وہ سمجھ جاتا ہے یہ سفر کتنا زیادہ ہے اور 21-22 دن رہنا ہے، تو وہ بجائے ثواب کے الٹا گناہ ہے۔ عورت کا محرم وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ نکاح نہ ہو سکے، باپ کے ساتھ نہیں ہوتا، بیٹے کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اس طرح جو محرم رشتے ہیں ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے، اس کے ساتھ جائے، پھر اس کا حج بھی ہے، پھر اس کا عمرہ بھی ہے۔ اگر محرم کے بغیر عورت جائے گی تو اس کا حج عمرہ بھی نہیں، الٹا گناہ ہے۔ کوشش کرے اس طرح کسی کو ساتھ لے جانے کی۔ اس سفر سے مقصد صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا۔ عورت کے ساتھ جب تک شوہر یا محرم بالغ قابل اطمینان نہ ہو، جس سے نکاح ہمیشہ کو حرام ہے، تو سفر بھی حرام ہے۔ اگر کرے گی تو حج ہو جائے گا، مگر ہر قدم پر گناہ لکھا جائے گا۔ اب اندازہ لگا، توشہ مال حلال سے لے، ورنہ قبول حج کی امید ہرگز نہیں ہے۔ بعض اوقات کیا کرتے ہیں، بلیک منی ہوتی ہے، لیکن وہ رمضان میں پورا رمضان مدینے میں گزار دیتے ہیں، مکہ میں گزار دیتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، پھر سود شروع کر دیتے ہیں، غریبوں کو لوٹنا شروع کر دیتے ہیں، یتیموں کا مال کھانا شروع کر۔ نہ حرام مال سے نہ مسجد بنائی سکتی ہے، بنائی جا سکتی ہے، نہ صدقہ دے سکتا ہے، نہ خیرات کر سکتا ہے، نہ حج کر سکتا ہے، نہ عمرہ کر سکتا ہے۔ حتیٰ کہ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ جب تک وہ حرام کا اندر ہے کوئی دعا قابل قبول نہیں۔ لا حج لا فرض لا صوم لا صلاۃ
لا نفل لا سنت لا ہے، کچھ بھی نہیں ہے کریمہ کا لفظ۔ اگرچہ فرض اتر جائے گا کہ اپنے مال میں کچھ شبہ ہو تو قرض لے کر حج کو جائے اور وہ قرض اپنے مال سے ادا کر دے۔ اگر مال کم ہے، اسے پتہ ہے کہ حلال کا مال جو ہے میرا تھوڑا ہے، 2 لاکھ ہے، 4 لاکھ ہے، 6 لاکھ ہے، اور حرام مال تو اربوں خربوں میں ہے، تو حرام مال سے نہ، اپنے مال سے حاجت سے زیادہ توشہ لے کر رفیقوں کی مدد اور فقیروں پر تصدق کرے، یہ حج مبرور کی نشانی ہے۔ اللہ کے ولی جب جاتے تھے نا، مدینہ کے بھوکے لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ خواجہ صاحب جب جاتے تھے نا، خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ، تو ان دنوں میں بہت غربت ہوتی تھی مدینہ میں، اکیلے جاتے پھر 100-200 بندہ ساتھ مل جائے۔ کرامات تو یہ تھی نا۔ اب کیا ہوتا ہے، اب جو نامور پیر ہیں، جو نامور عالم ہیں، وہ توقع رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کون سا ہمارا مرید ہمیں ٹکٹ دے اور ہم حج کے لیے جائیں۔ ہوتا ہے نا، کون سا وہ مرید، اور بڑے فخر سے کہتے ہیں جی مرید نے ہمیں حج کروایا۔ کبھی تو نے بھی مرید کو حج کروایا؟ بڑا جو ہوتا ہے وہی اس کو کرانا چاہیے نا، سردار تو بلکہ گروپ بنا لئی پیسے اکٹھے کرتے ہیں، پیسے کٹے گے، لالچ، 50-100 بندہ کھڑنا ہے، بالکل، وہ جو پیسہ کھانا ہے، پیسہ کھانا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب جاتے تھے تو وہاں دیگیں پکتی تھی مدینہ میں، اور وہ لوگ جب یہ لوگ مدینہ طیبہ کو چھوڑتے یا مکہ المکرمہ کو چھوڑتے تو وہ لوگ دھاڑی مار کر ہوتے تھے، پھر کب آنا ہے؟ یہ یہاں سے سوچ کے جاتے ہیں کہ ہم نبی پاک کی محبت میں جا رہے ہیں، تو وہاں کے جو لوگ ہیں ہمارے لیے وہ بھی قابل عزت ہے۔ عالم کتب فقہ بقدر کفایت ساتھ لے کر جائے، اور بے علم کسی عالم کے ساتھ جائے، یہ بھی نہ ملے تو کم از کم یہ رسالہ امرا ہو، آئینہ، سرما، کنگا، مسواک یہ ساتھ رکھے، یہ سنت ہے۔ اکیلا سفر نہ کرے، منع ہے رفیق ہو دیندار صالح ہو، کہ بد دین کی ہمراہی سے اکیلا بہتر رفیق۔ اجنبی جو ہے وہ سردار اسے بنے، جو خوش خلق ہو عاقل ہو دیندار ہو۔ گروپ میں جو بڑا ہو اس کو بڑا بنا دے تاکہ وہ تمہیں بتائے بھی۔ اب تو وہ رکھ لیتے ہیں جو معلم اسے کہتے ہیں، سمجھانے والے، جب یہ خیموں میں جاتے ہیں نا تو انہیں معلم بتاتے ہیں۔ یہ مختصر آداب تھے، تفصیل بہت ہے لیکن شارٹ بتا رہا ہوں۔ میقات کیا ہوتا ہے؟ میقات اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے احرام باندھا جائے، اسے میقات بولتے ہیں۔ مکہ معظمہ کے جانے والے جو ہیں بغیر احرام وہاں سے آگے جانا جائز نہیں، اگرچہ تجارت وغیرہ کسی اور گھر سے جانا ہو، لیکن وہاں سے میقات کا جو ہے یہ 5 میقات ہے۔ نمبر 1 ذوالحلیفہ، یہ مدینہ طیبہ کی میقات ہے۔ اس زمانہ میں ذوالحلیفہ کہتے تھے، اور اس زمانہ میں اس جگہ کا نام ابیار علی ہے۔ ہندوستانی یعنی یہ جو ایشیائی ملک والے ہیں نا، پاکستانی ہو گئے، ہندوستانی ہو گئے، چائنیز ہو گئے، اس طرح کے جو بنگلہ دیشی ہو گئے، جو اس ملک سے ایشیا سے جانے والے لوگ ہیں، تو ان کے لیے یہ ہے۔ ہندوستانی یا اور ملک والے حج سے پہلے اگر مدینہ طیبہ کو جائیں اور وہاں سے پھر مکہ معظمہ کو، تو وہ بھی ذوالحلیفہ سے احرام باندھیں۔ نمبر 2 ذات عرق، یہ بھی میقات ہے، یہ عراق والوں کی میقات ہے، جو عراق سے لوگ جائیں گے وہ یہاں سے احرام باندھیں۔ نمبر 3 جعفہ، یہ شامیوں کی میقات ہے، جو شام سے جائیں گے، مگر جعفہ بالکل معدوم سا ہو گیا ہے، وہاں آبادی نہ رہی، صرف بعض نشان پائے جاتے ہیں، اس کے جاننے والے اب کم ہوں گے، لہذا اہل شام رابغ سے احرام باندھتے ہیں کہ جعفہ رابغ کے قریب ہے۔ نمبر 4 کرن، یہ نجد والوں کی میقات ہے، یہ جگہ طیف کے قریب۔ نمبر 5 یلملم، اہل یمن کے لیے ہے، یہ 5 میقات ہیں۔ یہ میقاتیں ان کے لیے بھی ہیں جن کا ذکر ہوا، اور ان کے علاوہ جو شخص جس میقات سے گزرے اس کے لیے وہی میقات ہے۔ ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ جب ہم جاتے تھے جدہ تو ہمیں جدہ سے کہتے تھے احرام باندھنا،
وہ بحری سفر ہوا کرے، وہ سستا پڑتا تھا اور وہاں سے جاتے تھے۔ اگر گھر سے بھی بندہ احرام باندھے تو جائز ہے، لیکن حج کے دنوں میں جیسے ذی الحج کا چاند نظر ہے اس سے پہلے اگر بندہ جائے، شوال سے پہلے، تو پھر میقات سے بعد اگر وہ زمانہ شروع ہو جائے قریب قریب حج کا زمانہ تو پھر وہاں سے جو شخص 2 میقاتوں سے گزرا، مثلا شامی کہ مدینہ منورہ کی راہ سے ذوالحلیفہ آیا اور وہاں سے جعفہ کو، تو افضل یہ ہے کہ پہلی میقات پر احرام باندھے، اس کو اگلی بھی ملے گی لیکن افضل یہ ہے کہ پہلی پر باندھے، اور دوسری پر باندھا جب بھی کوئی حرج نہیں۔ یوں ہی اگر میقات سے نہ گزرا اور محاذات میں 2 میقاتیں پڑتی ہیں تو جس میقات کی محاذات پہلے ہو وہاں احرام باندھنا افضل ہے۔ بعض اوقات کسی ایسی جگہ سے گیا کہ اسے سمجھ ہی نہیں ہے میقات کیا ہے، تو پھر وہ جہاں سے باندھ لے ٹھیک ہے۔ مکہ معظمہ جانے کا ارادہ نہ ہو بلکہ میقات کے اندر کسی اور جگہ مثلا جدہ جانا چاہتا ہے تو اسے احرام کی ضرورت نہیں، پھر وہاں سے اگر مکہ معظمہ جانا چاہے تو بغیر احرام جا سکتا ہے۔ لہذا جو شخص حرم میں بغیر احرام جانا چاہتا ہے وہ یہ ہیلہ کر سکتا ہے، بشرطے کہ واقعی اس کا ارادہ پہلے مثلا جدہ جانے کا ہو، نیز مکہ معظمہ حج اور عمرہ کے ارادے سے نہ جاتا ہو، مثلا تجارت کے لیے جدہ جاتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں حج کا معنی عمرہ کا معنی جو حقیقی معنی ہے وہ ارادہ کرنا ہے۔ اب ہم لاہور جاتے ہیں، اب ہم دل میں ارادہ کرتے ہیں کہ ہم اس لیے لاہور جا رہے ہیں کہ ہم داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ جائیں گے، وہاں ہم حاضری کریں گے، اب یہ ہماری نیت ہوگی گھر سے۔ اب وہ لاہور جا کے ہم کپڑا بھی خرید سکتے ہیں، جوتی بھی خرید سکتے ہیں، دوستوں کو مل سکتے ہیں۔ اگر ہم فوت ہوئے تو ہمیں ثواب داتا علی حجویری کے ملنے کا ملے گا۔ اگر ہم گھر سے کوئی ارادہ نہیں کرتے تو پورا لاہور پھرتے رہے، ہمیں کیا ثواب ملنے والا ہے؟ ہم مر بھی گئے تو ہماری نیت کیا ہے؟ تو حج اور عمرے کی نیت جو ہے وہ پہلے سے طے ہے، جس طرح ہم نماز کے لیے نیت کر کے جاتے ہیں، تو نیت جو ہے یہ بہت بڑا اس کا عمل دخل ہے۔ میقات سے پیشتر احرام باندھنے میں بھی حرج نہیں، میقات سے پہلے اگر کوئی احرام باندھتا ہے تو حرج نہیں ہے، بشرطے کہ بلکہ بہتر ہے بشرطے کہ حج کے مہینوں میں ہو اور شوال سے پہلے ہو تو پھر منع ہے۔ شوال سے پہلے، شوال کے بعد تو پھر ذیقعد ہے، پھر حج، یہ ملتے جلتے مہینے ہیں، اس سے پہلے منع ہے۔ جو لوگ میقات کے اندر رہنے والے ہیں مگر حرم سے باہر ہیں، میقات میں رہتے ہیں حرم سے باہر ہیں، ان کے احرام کی جگہ حل یعنی بیرون حرم، حرم سے باہر جہاں چاہیں احرام باندھیں، اور بہتر یہ ہے کہ گھر سے احرام باندھیں۔ اور یہ لوگ اگر حج یا عمرہ کا ارادہ نہ رکھتے ہوں تو بغیر احرام مکہ معظمہ جا سکتے۔ حرم کے رہنے والے حج کا احرام حرم سے باندھیں، اور بہتر یہ ہے کہ مسجد الحرام شریف میں احرام باندھیں، اور عمرہ کا بیرون حرم سے، اور بہتر یہ ہے کہ تنعیم سے۔ مکہ والے اگر کسی کام سے بیرون حرم جائے تو انہیں واپسی کے لیے احرام کی حاجت نہیں، اور میقات سے باہر جائے تو اب بغیر احرام واپس آنا نہیں جائے۔ میقات کی حدود کے اندر جہاں مرضی باندھو، میقات کی حدود سے باہر نکل جاؤ ایک دفعہ، پھر اگر آنا چاہو، اما عائشہ صدیقہ کو نبی پاک نے فرمایا گیا مسجد عائشہ سے، حالانکہ وہیں تھے لیکن جب وہ ٹوٹ گیا تو پھر فرمایا کہ وہاں سے جاؤ اور وہاں سے باندھو۔ باقی انشاءاللہ احرام کا مطلب اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کا